جذبہ اور جنون دیکھ کے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ جس طرح آج ہماری خواتین نکلی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں، کیونکہ اچھا، اور میں یہ جتنے بھی جھنڈے دیکھ رہا ہوں، میری آگے سے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے آئے، اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں. میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے. کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری قوم فیصلہ کرتی ہے، ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے. جدھر جدھر میں گیا ہوں، میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے. میں جیلم پہلے بھی آیا، لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا. اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا ہے. نوجوانوں غور سے سنو، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے. جو پلان بنایا گیا تھا، سازش باہر سے ہوئی. ایک ڈونلڈ لو امریکی انڈر سیکرٹری ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا. اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلاسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا. اور پھر ساری سازش ہوتی ہے. یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں. 22 کروڑ عوام کا منتخب حکومت وزیر اعظم، اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے. اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو 30 سال سے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو اوپر مسلط کیا جاتا ہے. اور اس میں اللہ ایک کرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگا دیتا ہے، ہمیں بیدار کر دیتا ہے. اس قوم کی جو قوم لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ کھڑی ہوئی تھی، بنی تھی، اس قوم کی خودداری جگا دیتا ہے. میرے پاکستانیوں، جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے،
کیونکہ ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا. باہر کی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے، باہر سے ڈکٹیشن لیے. خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی، قوم کی غیرت کو بھی نقصان پہنچایا. تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تو نے میری قوم کو جگا دیا. 26 سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگا. یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا، اور علامہ اقبال نے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے تھی کہ جو غلام مسلمان قوم تھی ان کو جگانے کی کوشش کی. اور ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. اس نظریے پہ پاکستان بنا تھا. اور لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو جب بیرونی سازش کے تحت چیری بلاسم بوٹ پالش کو اوپر بٹھایا تو قوم جاگ گئی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے یہ بڑا کرم ہے اللہ کا. باقی باتوں سے پہلے ذرا ڈیزل پہ آ جاؤں. اچھا ذرا سنیں، فضل الرحمان بھی اب اس کی بھی جماعت ان سارے چوروں کے پلندے میں یہ سارے اقتدار میں آ گئے ہیں، بندر بانٹ ہو رہی ہے. اب یہ میں نے سوچا کہ فضل الرحمان تو بڑا دینی آدمی ہے، تو وہ آ کے کوئی تعلیم کی ایجوکیشن کی منسٹری سنبھالے گا. اس نے ایجوکیشن کی منسٹری نہیں سنبھالی، اس نے کمیونیکیشن کی منسٹری سنبھالی ہے جس کے اندر NH ہے، جس میں سڑکیں بنے گی اور جس میں پیسہ بنے گا. اچھا، اور پاکستان یہ ذرا اب پاکستانیوں ذرا سنیں میری بات، سنیں. اب یہ جو چوروں کی کیبنٹ بنی ہے 60% ضمانت پہ ہیں. کسی نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں. شریف خاندان نے 40 ارب روپے کی چوری کا حساب دینا ہے نیب میں اور FIA میں. وہ زرداری ادھر اربوں روپے کا اس نے جواب دینا ہے جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے، ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے تھے جس میں بلاول. اب جو مفرور ہے، سنیں نوجوانوں، جو مفرور ہے، جو سزا یافتہ ہے، جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے، جو اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن میں رہ رہا ہے، اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے. تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ. یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے، یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں. اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے، سزا یافتہ، کانوکٹ، جھوٹا، بزدل. ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے
یہ ہے اس ملک کی توہین، اور اس لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں، سارے پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے، سب پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میں انشاءاللہ 20 کے بعد آپ کو اسلام آباد دعوت دوں گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے، لیکن جو میں اب لوگوں میں پھر رہا ہوں اب وہ نمبر چلا گیا 25 لاکھ پہ انشاءاللہ۔ اچھا، اب چیری بلاسم کون ہے؟ بچوں کو نہیں پتا چیری بلاسم کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی نواز شریف اور اس کی بیٹی وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پالش کرتا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنایا ہوا، ان کی پارٹنرشپ ہے، اور بڑا بھائی بھی کیونکہ بڑا بزدل ہے، وہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو فوج کو برا بھلا کہتا ہے، اور چھوٹا بھائی جوتے پالش کرتا ہے۔ تو یہ دونوں اس نے کوئی کل اس نے تقریر کی، ذرا سنیں، کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف، شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ تم وہ ہو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں، تم ہو وہ میر جعفر۔ میر جعفر وہ تھا جب اس نے سراج الدولہ جو مغلوں کا گورنر تھا، جب انگریزوں کے خلاف وہ لڑ رہا تھا، میر جعفر نے اس سے غداری کی، اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا جس طرح امریکنوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا۔ تم ہو میر جعفر، اور تمہارے ارد گرد وہ جو آصف زرداری ہے، آصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں، اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے۔ جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، آصف زرداری، تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں سندھ۔ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے، لانچوں کے اندر جہازوں میں بھر بھر کے ڈالر تم نے دبئی بھیجے ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے، یہ جو تم آپ آ گئے اوپر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ ادھر تو میں بند تھا، آفس میں سارا دن کام، وزن بھی میرا بڑھ گیا، تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستانیوں، ہندوستان نے کیا کیا، ذرا یہ سنیں غور سے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انہوں نے 600 جعلی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے،
اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اس کو EU ڈس انفارمیشن لیب کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپیگنڈا میں کس کو نشانہ بنایا؟ ایک تھی پاکستان کی فوج اور دوسرا تھا عمران خان. ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا؟ کیونکہ دو نوجوانوں غور سے سن لو، آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے، جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، جو بلوچستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے. ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے، اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے، اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف. اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا. تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو 10 دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، اور مینار پاکستان کو بھی بڑھ سکتی ہے 10 دنوں کے اندر. اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس تعداد میں آئے، ایبٹ آباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے. وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے. باقی یہ مل کے بھی سارے، یہ جو چوروں کا پلندہ ہے، یہ مل بھی جائیں تو مینار پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے. تو جب شہباز شریف تم یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے فوج کی تنقید کی، شرم کرو. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ECL پہ ڈالو، میں جانا نہیں چاہتا پاکستان سے باہر. میرا 20 سال میں نے باہر کرکٹ کھیلی، پروفیشنل کرکٹ کھیلی، پیسہ بنایا، لندن میں فلیٹ خریدا، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے، جینا مرنا میرے ملک میں ہے. اور یہ ذرا سنیں، یہ شریف کرپٹ خاندان، پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر، جیسے اس نے سعودی عربیہ بھیجا، لیٹر سائن، معاہدہ سائن کر کے سعودی عربیہ گیا، جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا. پھر ادھر سے لندن پہنچ گیا، 8 سال ملک سے باہر. زرداری جیل سے نکلا، وہ سیدھا لندن اور امریکہ پہنچ گیا. اور اب واپس آئے، دونوں نے NRO لے کے واپس آئے، دونوں نے لوٹنا شروع کیا. اب یہ سنیں، میں نے ابھی تک 3.5 سال میں ایک نجی دورہ نہیں کیا، میں سارا وقت پاکستان میں تھا. نواز شریف نے 24 نجی دورے کیے لندن کے، زرداری نے 50 نجی دورے کیے دبئی کے. یعنی یہ سارا وقت حکومت تو پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں، پیسے باہر ہیں، بچے باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، علاج باہر ہے، بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، پراپرٹیز باہر ہیں. اور تم شہباز شریف کہہ رہے ہو کہ عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. تمہارا جو نواز شریف تھا ہندوستان میں جا کے پہلے تو ملا، جب نریندر موڈی کے بھاگا گیا اس کے جوتے پالش کرنے، تو کشمیری حریت لیڈرز کو نہیں ملا، ڈر کے اس سے اپنے فورن آفس کو کہا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو. ادھر جو ڈان لیگز میں کیا تھا، ہندوستان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی.
نریندر موڈی کہتا کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے اس وقت رحیل شریف کہتا وہ دہشت گرد ہے، لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے۔ میرے دور میں موڈی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ وہ میری فوج کے خلاف اس کی ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی، کیونکہ میں نریندر موڈی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمن ہو، تم نے جو کشمیر میں کیا، تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو، ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیریوں کو اپنا حق نہیں دو گے۔ کبھی نواز شریف کے منہ سے کشمیر کی بات سنی؟ کبھی شہباز شریف کے نام سے بات سنی؟ آتے ساتھ ہی کہ ہم تو جی نریندر موڈی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا۔ میں جب روس گیا، میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہاں مہنگائی ہے، تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، 30% کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا، 30% گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کیا شہباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور 30% کم تیل خریدو؟ آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے کے آئے ہو آپ کو ان کو بوٹ پالش کرنے پڑیں گے چیری بلاسم لگا کے، اور پھر اجازت مانگنی ہوگی جو نہیں ملے گی آپ کو۔ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں، وہ روس سے ہتھیار خرید رہے ہیں، تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فارن پالیسی آزاد تھی، اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرت مند پاکستانیوں، ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے، پیسے کے غلام، کبھی اپنی عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہوا تھا، اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی، مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی، اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے؟ یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلی پارٹی تھی، فضل الرحمان کی جو پارٹی تھی، یہ لوگ نکلے تھے، یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرایا گیا اور پھانسی دی گئی۔ اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے، ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے۔ میں یہ اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں، سب نکل رہے ہیں ایک نئے پاکستان کے لیے۔ میں جو 20 تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا، میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے خاص طور پہ دلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی۔ چمن کے پھولوں پر رنگ آپ سنتے ہیں، اس زمین کا ہر لہجہ آفتاب سنتے ہیں، یہ صدا تمہاری ہے، بہر پر تمہارے ہیں۔ اچھا میرے پاکستانیوں، میں اب اپنی آخری باتیں کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا ہے آپ نے۔ دیکھیں،
میرے 3.5 سال جو حکومت میں تھے، میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ شرم کب آئی؟ جب مجھے باہر جا کے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے، جب قرضہ مانگنا پڑا، مجھے شرم آئی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے والد سے بھی کبھی پیسے نہیں مانگے تھے۔ میں نے جب پیسے مانگے تھے شوکت خانم کے لیے اپنے پاکستانیوں سے، کبھی میں نے غیروں سے پیسے نہیں مانگے۔ شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے، ابھی جو جیلم میں میں نے القادر یونیورسٹی بنائی ہے، ان کے لیے صرف پاکستانیوں سے پیسے مانگے تھے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے دیوالیہ نکالا ہوا تھا ملک کا، سب سے بڑا ہمارا بیرونی خسارہ تھا، مجھے باہر جا کے پیسے مانگنے پڑے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا اپنے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے شرمناک بات نہیں ہے جب ایک ملک کا سربراہ کسی اور ملک کے سامنے جا کے قرضے مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ سے بھی پیسے مانگتے ہیں، ایک بچہ نہیں مانگتا دوسرا مانگتا ہے، تو ماں باپ بھی اس بچے کی زیادہ عزت کرتے ہیں جو پیسے نہیں مانگتا، جو خوددار ہوتا ہے۔ ماں باپ بھی تو سوچیں کہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ تو یہ جب چیری بلاسم نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں، اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، میرا سوال ہے کس نے ہمیں مقروض کیا؟ 30 سال سے یہ 2 خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں، 30 سال سے۔ 30 سال میں یہ اربوں پتی بن گئے، ان کے بار پراپرٹیز، فلیٹ، جائیدادیں، آف شور اکاؤنٹس، اور ملک کو مقروض کر دیا۔ میں تو صرف 3.5 سال حکومت کی ہے۔ تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے، ہمیں بیکاری بنایا کس نے؟ کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے؟ وہ لوگ جو ہمارے محنت کش پاکستانی 14 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے، اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ، پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ تو بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے۔ اور کون اس سے ملک کو نکالے گا؟ میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ جب زلزلہ آیا، جب فلڈ آیا پاکستان میں 2010 میں، اربوں ڈالر کا نقصان تھا، ساری قوم اکٹھی ہوئی، بیرون ملک پاکستانی سب مل کے سب نے اس کا مقابلہ کیا، اور ہم نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اپنے پیر پہ۔ اسی طرح جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں کہ پاکستانی جس طرح جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ ان کا ٹیکس ان کے اوپر خرچ ہوگا، یہ کیبنٹ جا رہی ہے ایک مفرور سے ملنے آپ کے خرچے کے اوپر۔ میں نے کبھی اپنی قوم کا پیسہ فضول خرچ نہ اپنے اوپر کرنے دیا، نہ اس طرح خرچ کرنے دیا۔ اور جب قوم کو یقین ہو جائے گا ہم قوم بن جائیں گے، ہم ٹیکس بھی اکٹھے کریں گے، ہم اپنے قرضے بھی دے دیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم، اسکولوں پہ، یونیورسٹیز پہ ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے، اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں۔ اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا، بیدار کر دیا، شعور پیدا کر دیا، خوددار بنا دیا، قوم کی غیرت کو جگا دیا،
اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا، ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی، الیکشن کرواؤ اور امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان اللہ 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 چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جیلوں میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کم ہوتا ہے کہ پوری قوم فیصلہ کرے کہ اسے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ آئندہ جلسوں میں پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے زیادہ پاکستان کے پرچم لے کر آئیں گے۔ کارکنوں کو انہوں نے پیغام دیا سب کو جلسہ گاہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔